وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، آگے سے بجائے اس کے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی بات مانی جائے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو بدشگونی لے رہے ہیں، ہم نحوست سمجھ رہے ہیں۔ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ، اللہ اکبر، اصل میں تھا تَطَيَّرْنَا بِكَ، کہ ہم جو ہیں وہ تیری وجہ سے ہمیں بدشگونی ہو رہی، ہمیں ہمارے اوپر نحوست چھا رہی ہے تیری وجہ سے، وَبِمَن مَّعَكَ، اور جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر تو نحوست چھا رہی۔ اللہ فرماتا ہے قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، تمہاری نحوست تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تمہاری نحوست کی وجوہات کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور تم نبیوں کو اور نبیوں کے ساتھیوں کو منحوس کہہ رہے ہو اور ان سے بدشگونی لے رہے ہو۔ اور یہ بھی ہر دور کے لوگوں کا تذکرہ رہا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آل فرعون ہمیشہ کہتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے اوپر کوئی اچھائی پہنچتی تھی قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے تھے ہم تو اس کے اہل ہیں اور اسی لیے ہمیں اچھائی پہنچی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب ان کے اوپر کوئی برائی پہنچتی تھی، کوئی برے حالات ان کے اوپر آ جاتے تھے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہر دور کے معاندین نبوت کا یہی حال رہا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر بھی جن 3 نبیوں کا ذکر کیا ہے جو ایک بستی میں اکٹھے آئے تھے، یکے بعد دیگرے ایک ہی بستی میں اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کو بھیجا تھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہمارے اوپر نحوست چھا گئی ہے تمہاری وجہ سے، بدشگونی ہو رہی ہے ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم اگر ہماری بستی سے نہیں نکل جاتے یا یہ اپنے کام نہیں چھوڑتے تو ہم پھر تمہیں سنگسار کر دیں گے، یا تمہیں ہماری طرف سے بہت سخت سزا ملے گی، ہماری بستی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبیوں کو منحوس کہنا، ان کو بدشگونی لینا ان سے، یہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں معاندین نبوت، یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے رہیں۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، یہ کفار مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی برے حالات پہنچتے تھے يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، سارا کچھ برے حالات پہنچتے تھے تو تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ جو نبیوں اور ان کے ساتھی اہل ایمان سے بدشگونی لینا یا ان کو منحوس سمجھنا، یہ ہر دور کے معاندین نبوت کا یہ طرز عمل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ جو یہاں فرمایا نا کہ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ ان کو بتا دیجئے کہ تمہاری نحوست ہے یا تمہارے کیا حالات ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے، تم نے جو کرتوت کیا ہے اس وجہ سے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نحوست پڑ رہی ہے، اس میں ہماری کیا وجہ؟ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو، ایسے لوگ ہو جو آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے اور تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اور تم اس امتحان میں اس طرح سے فیل ہو رہے ہو کہ تم ہر طرح کی نحوست اور بدشگونی وہ انبیاء کے ساتھ منسوب کر رہے ہو۔ اللہ دیکھیں، یہ جو نحوست سمجھنا ہے نا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا کسی چیز سے بدشگونی لینا، جی کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے، یہ جی کوا جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا ہے منڈیر پہ اور اس نے آ کے کچھ کہہ دیا ہے، ہماری منڈیر پہ کوا بیٹھا ہے، اس نے کچھ وہ بولا ہے، اس کا کچھ مطلب ہے۔ کالی بلی کراس کر گئی ہے راستہ، اس کا کوئی مطلب ہے۔ الو بول رہا تھا، اس کا کوئی مطلب ہے۔
چڑیاں بول رہی تھی اس کا کوئی مطلب ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ اللہ اکبر، درخت کاٹ دیا جی، وہ درخت کاٹا تھا اس کی وجہ سے جناب فلاں فلاں ہمارے گھر جس دن سے درخت کاٹا ہے ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں نکل رہی، گویا بیماریوں کا تعلق درخت کے ساتھ۔ یہ جو بدشگونی لینا ہے اور مختلف چیزوں کو منحوس سمجھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیارات شرک، یہ جو منحوس سمجھنا کسی چیز کو یا بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ یعنی گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ درخت کاٹا تھا تو سارا درخت کی وجہ سے سارا معاملات خراب ہو گئے، یا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں بچہ جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے ہمارے گھر میں تو پرابلمز ہی پرابلمز، یا آپ کہتے ہیں کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اس دن سے مسائل ہی مسائل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی بھی چیز کے ساتھ جب اس کو منسوب کرتے ہیں تو یہی تو شرک ہے۔ ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ گویا یہ سمجھتے ہو کہ اس کا تعلق فلاں چیز کے ساتھ ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹا ہے اس لیے سارے معاملات خراب ہوئے، فلاں معاملہ اب میرے ساتھ فلاں نے جو برا سلوک کیا ہے اس کی وجہ سے میرے سارے معاملات، صبح صبح فلاں سے ملاقات ہوئی تھی بس اس کے بعد سارا دن ہی خراب ہو گیا، صبح صبح فلاں نے آ کے میرے گھر کے دستک دی تھی، اس کے دستک دینے کے بعد سارے معاملات خراب ہو گئے۔ کسی بھی چیز کے ساتھ جب آپ اس کو منسوب کرتے ہو، اللہ اکبر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر الطیارات الشرک الطیارات الشرک الطیارات الشرک، 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا کے بتایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھنا شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ایک بات آپ نے فرمائی وما منا الا، اللہ اکبر، وما منا الا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو نہ کبھی کوئی وہم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہم ہو جاتا ہے کہ شاید یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، تو شرک، لیکن وہم کسی کو ہو جانا یہ ایک نیچرل بات، آدمی سوچنا شروع کر دیتا ہے یا فلاں بات یہ ہوئی ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ فلاں معاملات شروع ہو گئے۔ بدشگونی کا وہم ہو جانا یہ ممکن ہے، وما منا الا، ہم میں سے کسی کو بھی اس طرح کا وہم ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، یہ جو وہم ہو جاتا ہے نا کبھی، اس کا علاج اللہ پر توکل کرنا ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرو گے تو وہ سارے وہم ختم ہو جائیں گے۔ کسی کو اگر بدشگونی کا وہم آتا ہے کسی کے بارے میں، وہ کالی بلی کے بارے میں آئے، وہ کسی کے ساتھ ملاقات کے بارے میں آئے، وہ گھر میں کسی واقعے کے ساتھ آپ کو منسوب کر کے آپ کو بدشگونی کا معاملہ، ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی وہم آئے تو فوراً اپنا ذہن اللہ کی طرف منتقل کرو، بھروسہ اللہ پر کرو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، کالی بلی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جس بندے کے ساتھ میری ملاقات صبح صبح ہو گئی ہے، وہ چاہے مبارک ہے چاہے منحوس ہے، اس کے ساتھ میں اس کو منسوب نہ کروں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کروں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، جب اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ سارا وہم جو ہے، یہ منحوس ہونے کا، نحوست کا، بدشگونی کا، یہ سارا وہم اللہ تعالیٰ پھر نکال دیتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ خود نکال لیتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اس طرح سے وہم نکال لیا کرو، یہ نہیں فرمایا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ، اللہ نکالتا ہے اس وہم کو۔ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہو اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، وگرنہ بندے کے پاس، بندے کے تو خود خودی جو شروع ہوتی ہے، جو اچمی لگتی ہے، بندے کو دل کے اندر ایسی جو ہے وہ ایک بدشگونی ایک دفعہ آ جائے صحیح، تو وہ وہم نکلتا ہی نہیں دل سے، وہ وہم نکلتا ہے تو اللہ نکالتا ہے۔ اور کس چیز سے نکالتا ہے کہ آپ کامل بھروسہ اللہ پر کریں۔ اور توکل، پہلے بھی ہمیشہ بات ہوئی کہ توکل جو ہے انسان بھروسہ رکھتا ہے مختلف چیزوں پر نا۔ آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، آپ کو پیناڈال پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے کہ پیناڈال کھائیں گے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو ذہن میں فوراً جو ہی بیماری آتی ہے آپ کو خیال آتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آتا ہے نا خیال۔ آپ کو
پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے فوراً ابا جی کا خیال آ جاتا ہے، ابا جی ان کے پاس ہوں گے پیسے، ابا جی سے لے لیں۔ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کسی دولت مند کسی دوست کا خیال آ جاتا ہے۔ جو آپ کو پہلا خیال آتا ہے نا کسی مصیبت پڑنے پر، آپ کا توکل اس پر ہے۔ اب یہ اسیس کر لیجئے ہر ایک کا توکل کس چیز پر ہے۔ ہمیں پہلا خیال جس کا مصیبت پڑنے پر آتا ہے کہ میں اس کو، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، ان کو دنیا جہان کی کوئی مصیبت پڑ جائے، ماں کی گود سارے مسائل کا حل ہوتی ہے، اور بچے کو سوائے ماں کی گود کے اور کسی چیز کا خیال نہیں آتا، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا محفوظ ترین انسان سمجھتا ہے جب وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ تو بچہ ہے بے سمجھ، وہ تو یہ سمجھے کہ جب اس کو کوئی دنیا کی مصیبت پڑے تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو محفوظ جگہ ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ لیکن جب آپ بڑے ہو گئے ہیں، جب آپ سمجھدار ہو گئے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اگر اللہ آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، وہ آپ کا فائدہ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی تھی، جو ابھی لڑکے تھے، 10-12 سال کے لڑکے، تو ان کو سمجھائی تھی، بیٹے اگر یعنی یہ بات یقین کر لو کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہارا فائدہ کرنے کے لیے، وہ فائدہ تمہارا کر نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے اور تجھے ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تمہارا نقصان تمہارے کھاتے میں اللہ نے نقصان نہ لکھا ہو۔ یوں جب اللہ کے اوپر آپ کو بھروسہ ہوگا اور آپ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو پھر یہ وہم سارے ختم ہو جائیں گے، اور کامل توکل اللہ پر کرنا ہو تو دنیا والوں پر اور مخلوق پر کامل عدم توکل ضروری ہے۔ جب تک آپ کامل عدم توکل دنیا والوں پر اور مخلوق پر نہیں کرتے، اس وقت تک خالق پر کامل توکل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان جزوی توکل رکھتا ہے، اور بڑے بڑے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک تیرا آسرات ایک اللہ دا آسرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تو شرک ہے۔ فلاں اور فلاں، کیا اکیلا اللہ کافی نہیں ہے بندے؟ اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ وہ حدیث ساری ملا لیجئے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح کی کیفیتیں بیان ہوئی کہ لوگ کہتے تھے ما شاء اللہ ما شئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہے جو اکیلا اللہ چاہے۔ جب تک یہ سوچ نہ ہو، یہ فکر نہ ہو، اور کامل توکل اللہ پر نہ ہو، مخلوق پر کامل عدم بھروسہ، میری ماں، میرا باپ، میرے دوست، میرے احباب، ساری دنیا مل کے میرا فائدہ نہیں کر سکتی، فائدہ کر سکتا ہے تو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ یہ توکل اللہ پر، یہ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتا۔ جب تک یہ توکل کی کیفیت نہ ہو، ادھر عدم توکل ہوگا تو اللہ پر کامل توکل ہوگا، ادھر جزوی توکل ہوگا کہ یار کرتا تو اللہ ہی ہے سارا کچھ، لیکن یہ اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں نا، تو میں اسباب کی طرف جاتا ہوں، منت ترلا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ادھر سے ہو جائے۔ جزوی توکل، اگر مخلوق پر جزوی توکل ہوگا تو اللہ پر بھی جزوی توکل ہوگا۔ کامل توکل اللہ پر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو مخلوق پر کامل عدم توکل ہو۔ اور انسان جب کبھی دنیا والوں سے مایوس ہو نا، تو اس کو شکر کرنا چاہیے کہ شکر ہے میں دنیا والوں سے، مخلوق سے مایوس ہوا ہوں تو میرا خالق پر بھروسہ کامل ہوا ہے۔ خالق پر کامل بھروسہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان دنیا والوں سے، مخلوق والوں سے بالکل مایوس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہی تو اسباب پیدا کرتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو جو قومیں شرک میں مبتلا ہوتی ہیں اور نبیوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ معاندین نبوت ہوتے ہیں، وہ پھر اسی طرح سے بدشگونی بھی لیتے ہیں، انبیاء کو منحوس بھی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور انبیاء کے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ یہی معاملہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کیا۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، ہم بدشگونی لے رہے ہیں آپ سے بھی اور آپ کے ساتھیوں سے بھی۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری ساری بدشگونی، تمہاری نحوست، سب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بل انتم قوم تفتنون، تم اصل میں آزمائش کیے گئے ہو، یعنی تمہاری تو آزمائش کی جا رہی ہے، امتحان کیا جا رہا ہے، اور تم اس امتحان میں ناکام ہو رہے ہو کہ تم یہ بدشگونی کے معاملات ہماری طرف منسوب کر رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اس شہر کے اندر 9 افراد تھے، رہتن۔ یہ جو راحت کا لفظ ہے نا، راحت، یہ جماعت پر بھی بولا جاتا ہے اور افراد پر بھی بولا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان افراد پر بولا جاتا ہے جو معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والے ہوں۔ بالعموم راحت سے مراد جماعت ہوتی ہے، یہ را ہا، 2 چشمی ہا ہے، اور طا راحت، تو اس سے مراد ایسی جماعت ہوتی ہے جو 10 سے کم افراد پر مشتمل ہو، یعنی چھوٹی جماعت، اور عام طور پہ ایک ہی خاندان کے جو بڑے بڑے افراد اکٹھے ہو جائیں تو اس کو راحت کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 10 سے کم ہو تو وہ راحت ہوتی ہے، اور اس میں عورت بھی کوئی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راحت کا تعلق شرارت کے ساتھ ہے، اور عام طور پر معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے جو جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں اس میں عورت کوئی نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہ جو شریر یا بدمعاش قسم کے لوگ معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ راحت استعمال ہوتا۔ لیکن جب اس کے ساتھ گنتی کا کوئی عدد آ جائے کہ اتنی راحت، کوئی بھی اس کے ساتھ گنتی کا عدد آ جائے تو پھر راحت سے مراد فرد ہوتا ہے، لیکن فرد وہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی جماعتوں کی سرکردگی کرنے والا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ گویا آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ 9 سرغنے تھے، 9 افراد نہیں تھے، 9 سرغنے تھے جو اس معاشرے کے اندر جو حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف تھے، اس پوری قوم میں، اس شہر کے اندر 9 بدمعاش تھے، اور یہ سرکردگی کرتے تھے ان شرارتوں کی، ان شریروں کی، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے جو شریر، تو شریر شرارت ہی کرتا ہے، فساد ہی پھیلاتا ہے، فسادی تھے، بدمعاش تھے۔ اور پھر بعض لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض خصوصیات اچھی بھی ہوتی ہیں، بعض بدمعاش بھی بڑے بڑے نیک کام بھی کرتے ہیں، اور ان کے اندر خرابیاں بھی ہوتی ہیں، ایک طرف ڈاکہ مار رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کئی طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے، بدمعاش تھے، ولا یصلحون، ان کے اندر کوئی نیکی کا کام نہیں تھا، یعنی مطلقاً نیکی کا کام کرتے ہی نہیں تھے، یہ صرف بدمعاش تھے، بدمعاشیاں کرتے تھے، زمین میں فساد ہی پھیلاتے تھے، کوئی اصلاح کا کام ان کے اندر نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ کام اچھے کرتے تھے، کچھ کام برے کرتے تھے، یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام کے دشمنوں میں سے 9 سرغنے، جو ساری اس میں بدمعاشی انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی۔ مفسرین نے ان کے نام بھی لکھے ہیں مختلف طرح کے، اور ان کے ناموں کی بھی کوئی استرادی حیثیت تو نہیں۔ انہی میں سے ایک وہ شخص تھا جس نے وہ جو اونٹنی معجزانہ طور پر ملی تھی، اس اونٹنی کے جو ٹانگیں کاٹی تھیں، وہ کاٹنے والا ایک شخص جو ہے انہی 9 میں سے تھا، اور اس کا نام مفسرین نے قدار لکھا ہے کہ وہ قدار نامی شخص تھا، اور باقی لوگوں کے بھی نام بھی ذکر کیے ہیں، لیکن وہ ان ناموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی استنادی حیثیت کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بنی اسرائیلی روایات سے یہ نام معلوم ہوئے۔ تو یہ انتہائی بدمعاش قسم کے لوگ تھے،
یہ ان سے پالا پڑا ہوا تھا حضرت صالح علیہ السلام کا، ساری ان کی تقریریں، حضرت صالح علیہ السلام کی ساری تبلیغ وہ ایک طرف، ان بدماشوں کی بدماشی ایک طرف، اور یہ اپنی قوم کو لے کے بدماشی کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ انا لصادقون۔ انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ، لنبیتنہ، ہم رات کو حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے اس کے اوپر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر، واہلہ، اور اس کے اہل و عیال کے اوپر، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم اس کے جو بھی ولی ہوگا، ان کے جو ورثاء ہوں گے، ان کو ہم یہ کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ان کے گھر والوں کو کس نے مارا ہے، ہم اس کے نہ وقت کو جانتے ہیں، نہ ہم وہاں پہ موجود تھے اس جگہ کو جانتے ہیں۔ مہلک جگہ کے اعتبار سے ہلاک ہونے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، مہلک ہلاک ہونے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، کہ اس کو اس کے اہل خانہ کب ہلاک کیے گئے یا کس جگہ ہلاک کیے گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم کہہ دیں گے ما شہدنا، ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، نہ ہم نے دیکھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، ہم یہ کہہ دیں گے۔ اب یہ وہی اسی طرح کی پلاننگ ہے جس طرح کی پلاننگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار مکہ نے کی تھی۔ دار الندوہ کے اندر انہوں نے پلاننگ کی، مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہلاک کر دیتے، اور پروگرام انہوں نے یہی بنایا ہوا تھا کہ ہم ہلاک کر دیں گے، اور ہلاک کرنے کے بعد جب لوگ مطالبہ کریں گے تو انہوں نے پلاننگ یہ کی ہوئی تھی کہ ہم 12 کے 12 قبائل کے افراد جو ہیں وہ اکٹھے یکبارگی حملہ کریں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثاء جو ہیں وہ ہم سے مطالبہ کریں گے تو ہم دیت دے دیں گے سارے مل کے، یعنی سب کے اوپر وہ خون آئے گا تو ہم سارے مل کے خون بہا ادا کر دیں گے۔ تو 12 قبیلوں کے خلاف وہ لڑنے سے تو رہے، یہ پلاننگ انہوں نے کی تھی۔ اب یہ جو معاملہ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف کیا، یہ بھی پلاننگ اسی طرح کی ہے، لیکن یہ اس وقت کا موقع ہے جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا، پھر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اونٹنی کو مار دیا۔ تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ تو انہوں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ 3 دن کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر عذاب کا وہ ڈراوا دے رہا ہے، تو ہم 3 دن کے اندر رات کو شب خون مار کے حملہ کر کے رات کو ہم حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو سب کو ہلاک کر دیتے۔ اللہ، انہوں نے پلاننگ یہ کی تھی، اور آپس میں پھر قسمیں کھائی تھیں۔ قالوا تقاسموا باللہ، آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ، لنبیتنہ، کہ ہم اس کو رات کو مار دیں گے، واہلہ، شب خون ماریں گے اور اس کے اہل خانہ پر، اور پھر جب کوئی پوچھے گا تو ہم ان کے ورثاء کو کہہ دیں کہ ہم تو موجود ہی نہیں تھے، رات کا واقعہ ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا کون آیا کون مار کے چلا گیا، اور ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے کوئی نہیں دیکھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ یہ پلاننگ انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ اللہ اکبر، ایک پلاننگ انہوں نے کی، ایک منصوبہ بندی انہوں نے کی، وَمَكَرُوا مَكْرًا، ایک منصوبہ بندی انہوں نے کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ایک منصوبہ بندی ہم نے بھی کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی جو منصوبہ بندی ہے وہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال لیا، ان کو بچا لیا، اور باقی سب کے اوپر جو ہے عذاب آ گیا۔ اللہ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس دیکھو کہ ان کی منصوبہ بندی کا انجام کیا ہوا۔ فَانظُرْ، پس دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ان کے منصوبے کا انجام کیا ہوا۔ اَنَّا، کیا ہوا، یہ کہ دَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، وَقَوْمَهُمْ، اور ان کی ساری قوم کو، اجمعین، سارے کے سارے اکٹھے جو ہے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ، یہ اللہ کی پلاننگ۔ کس طرح سے ہلاک ہوئے؟ بعض جگہوں پہ آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ ان کو زلزلے نے آن پکڑا، تو زلزلہ آیا اور ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یا پھر یہ بھی آتا ہے کہ ان کے اوپر چنگھاڑ پڑی۔ اللہ، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہ ایک چنگھاڑ نے ظالموں کو آن پکڑا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یا پھر یہ دونوں کا تطبیق دونوں میں یہ ہے
کہ زلزلہ بھی آیا، اوپر سے چنگھاڑ بھی پڑی اور وہ سب برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا۔ اب یہ دیکھو ان کے گھر جو ہے کیا ہوا کہ ان کے گھر تھے خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، اوندھے پڑے تھے، الٹے پڑے تھے سارے گھر، تباہ و برباد ہو کے، بِمَا ظَلَمُوا، اس وجہ سے کہ وہ مشرک تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس ساری بات میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں اور نہ جانتے ہیں، یعنی جاننے والوں کے لیے نشانی ہے، اس کا مطلب ہے جاہلوں کے لیے نشانی کوئی نہیں۔ جاہل جو ہے نا ہر معاملے میں وہ ہر چیز کی تعویل اپنی کرتا ہے۔ جاہل کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا انجام کیا ہوا، کیوں ہوا۔ عالم آدمی جو ہے، جس نے جاننا ہے، جس کو جاننے کی تڑپ ہے، جو جانتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہوا، وگرنہ جو جاہل ہیں وہ تو بعض اوقات عذاب آ گیا ہوتا ہے تو عذاب آنے کے باوجود بھی وہ اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی مرور زمانہ کے تحت ہو گیا، ایسے ہی جناب یہ زمانے کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، یہ مد و جزر ہوتا رہتا ہے، یہ زمانے کا ایک اپنا انداز ہے، یہ اس سے ہوا ہے، اس کا کوئی عذاب وذاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جاہل ہمیشہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب آنے سے پہلے قوموں کو اللہ تعالیٰ کبھی تنگ دستی دیتا ہے، پھر ان کو خوشحالی دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہی رجوع کرتے ہیں، جن کو سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے تنگ دستی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی۔ تو تنگ دستی اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں، لیکن عاجزی وہی کرے گا جس کو یہ خیال ہوگا، جو یہ جانے گا، جس کو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں۔ اور اسی طرح خوشحالی کے بارے میں وہی شخص شکر کرے گا جس کو یہ یقین ہوگا اور جو جانتا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ کام صرف مومن کرتا ہے۔ عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ تنگ دستی میں بھی اجر لے لیتا ہے، یہ خوشحالی میں بھی اجر لے لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ ہر معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ مومن کے علاوہ اور کسی کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، یہ اسپیسیفک ہے مومن کے ساتھ، کیونکہ مومن جانتا ہے۔ تو نشانی کس کے لیے ہے؟ وہی جو جانتا ہے، کہ جس کو پتہ ہے جب اس کے تنگ دستی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر لے لیتا ہے، خوشحالی آتی ہے شکر کرتا ہے، اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ لیکن جو نہیں جانتا وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 95 میں فرمایا قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے اوپر بھی کبھی تنگ دستی آ جاتی تھی، کبھی خوشحالی آ جاتی تھی، یہ کون سی نئی بات؟ یعنی وہ کہتے ہیں یہ مرور زمانہ کے تحت یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی آباء و اجداد بھی اسی طرح سے کبھی خوشحالی کبھی تنگ دستی آتی رہتی ہے، یہ زمانے کے معاملات ہیں۔ اور وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جاہلوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں اس سے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹے چھوٹے عذاب دیے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ چھوٹے چھوٹے عذابوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے بڑے عذاب سے پہلے کہ تاکہ لوگ لوٹ آئیں، لیکن جن کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ آباء و اجداد کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، پھر کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر اچانک ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے اور پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ عذاب کہاں سے آیا۔ اس لیے فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، اور جن کے لیے نشانی ہے وہ پھر عبرت پکڑتے ہیں، وگرنہ جاہل جو ہے وہ اس کی کوئی اور تعویل کر کے، جاہلانہ تعویل کر کے وہ پھر بھی عبرت نہیں پکڑتا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے نجات دی، وَأَنْجَيْنَا، اور ہم نے نجات دے دی، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے تھے، یعنی متقی تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور پھر لوط علیہ السلام کا بھی معاملہ دیکھ لیجئے، ان کو بھی ہم نے بھیجا تھا، کیونکہ پیچھے سمود کی طرف جب حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے تو وہاں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، کہ ہم نے سمود کی طرف
اخاہم صالحہ، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہاں فرمایا ولوطن، یعنی لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم جانتے بھی ہو۔ تبصرون بصارت سے بھی ہو سکتا ہے، بصیرت سے بھی ہو سکتا ہے۔ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سمجھ بھی ہے کہ یہ بے حیائی ہے، پھر بھی یہ کرتے ہو۔ اور اگر یہ بصارت سے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو دیکھ رہے ہوتے ہو پھر بھی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب سر عام کرتے تھے، یعنی راستوں کے اوپر اور مختلف جگہوں پہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے تھے اور کوئی اس بے حیائی سے روکنے والا نہیں تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر بتایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم راستوں کے اندر برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم لوط کا عمل کرنا یہ تو بے حیائی ہے ہی ہے، اور اس کے اندر اس بے حیائی کی گریوٹی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے جب اس کو سر عام کیا جائے۔ تو انتم تبصرون، تم سمجھتے بھی ہو۔ اگر بصیرت سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور برائی ہے، لیکن تم پھر بھی یہ کرتے ہو۔ اور اگر بصارت سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی یہ حرکتیں کرتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو شہوت کے ساتھ، اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت والا کام کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جہالت والا کام کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ نادانی، ایک جہالت ہوتی ہے عدم واقفیت، اور کہ آپ نادانی والا کام کر رہے ہو آپ، یعنی بڑا سافٹ لفظ ہے، لیکن ایک جہالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی غلاظت اور کسی سفاہت میں مبتلا ہو، کسی گندگی میں مبتلا ہو، وہ بھی جہالت کا ایک معنی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل جب اہل ایمان کو خطاب کرتے ہیں یعنی وہ بکواسی کرتے ہوں گے، کوئی گالیاں بکتے ہوں گے، کوئی گندی اور غلیظ گفتگو کرتے ہوں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کے ساتھ کوئی جاہل گفتگو کرتا ہے قالوا سلاما، تو وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اللہ، یہ بکواس بازی اور غلاظت، منہ سے بکنا اور مختلف قسم کی گندگی منہ سے ظاہر کرنا، یہ بھی جہالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ جو بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے تھے اس ارتکاب کے ساتھ اس پر گندی گفتگو بھی کرتے تھے، اور اپنی ان کی محفلوں کا جو موضوع ہوتا تھا بل انتم قوم تجہلون، تم ہو ہی جاہلوں کی قوم کہ تم اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہو، اسی طرح کی باتیں کرتے ہو۔ فما کان جواب قوم، اچھا یہاں پہ ایک دو باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہے، باقی نبیوں کا ذکر آیا ہے تو پہلی بات جو نبی نے کہی وہ یہ کہی کہ تم غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لوط علیہ السلام کا جب بھی ذکر آیا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ بے حیائی چھوڑ دو اور پاک بازی کی طرف آ جاؤ۔ اس سے دو مفاہیم مفسرین نے لیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ لیا ہے کہ وہ قوم مشرک نہیں تھی، بد کردار تھی، تباہ و برباد کر دیے گئے اپنی بد کرداری کی وجہ سے۔ شرک نہ ہونے کے باوجود ان کے کردار کی گندگی اتنی زیادہ تھی کہ اسی طرح کا عذاب جس طرح کے مشرکوں کے اوپر آیا ہے اسی طرح کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اللہ، انہوں نے بھی نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرک بھی تھے
لیکن ان کے شرک کی وجہ سے اتنا فساد نہیں پھیل رہا تھا معاشرے میں جتنا فساد ان کی بے حیائی کی وجہ سے پھیل رہا تھا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ہر دفعہ ان کو بے حیائی سے روکنے کی کوشش کی ہے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے بے حیائی سے روکنے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا ذکر توحید والا ذکر جو ہے گویا وہ پس منظر میں چلا گیا۔ جس طرح قومیں شرک سے تباہ ہو جاتی ہیں، اسی طرح اس طرح کے بد کردار لوگ بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا، جیسے صالح علیہ السلام کے حوالے سے اوپر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو لوط علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات اللہ کریم نے کہیں نہیں فرمائی کہ ان کے بھائی لوط کو بھیجا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو صالح علیہ السلام تھے وہ اپنی برادری کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور اکثر انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو لوط علیہ السلام جو تھے ان کے اس قوم کے اندر کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے اجنبی تھے کہ یہ اپنے بس خاندان کے ساتھ آئے تھے اور وہاں آ کے ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی کوئی یعنی چونکہ انہوں نے ان میں سے کسی شخص نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان کا اظہار نہیں کیا، بالآخر وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ فما کان جواب قومہ، بس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کے ساتھ نکال دیں اپنی بستی سے۔ یہ باہر سے آئے تھے نا، تو یہ باہر سے آئے تھے اور آ کے ان کو تبلیغ کرتے تھے کہ پاک باز بن جاؤ، پاکیزگی کا درس دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سارے گھرانے کو نکالو یہاں سے، آل لوط من قریتکم، اس سارے گھرانے کو یہاں سے نکال دیجئے، کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار تو تھے نہیں، ان کی برادری تو تھے نہیں، لیکن ان کو کہا ان کو نکال لیں، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، انہم اناس یتطہرون، مذاق سے یہ کہتے تھے کہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، انہم اناس، یہ ہیں لوگ یتطہرون جو بہت زیادہ پاک بنتے ہیں، پاک صاف اپنے آپ کو رکھتے ہیں، تو ان کو نکالو یہاں سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جو بد کردار ہوتے ہیں وہ پاک باز لوگوں کی صرف مخالفت ہی نہیں کرتے بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، جس طرح انہوں نے کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کو، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اس کو ہم نے مقرر کیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یعنی اس کا مقدر یہ تھا کہ وہ پیچھے رہنے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ جو بے حیا قوم تھی ان کی حمایت کرتی تھی، اور اس حمایت کرنے کی وجہ سے وہ پھر پیچھے رہ گئی۔ کہا گیا تھا کہ صبح صبح نکل جاؤ اور کوئی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، تو یہ خاتون چونکہ ان کی حمایت کرتی تھی اس لیے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور یہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، اور یہ دوسری جگہوں پہ آتا ہے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، مطرا، خوب برسائی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور بہت بری بارش ہوئی ان لوگوں کے اوپر جن کو ڈرایا گیا تھا، یعنی پوری طرح سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کا انذار کیا تھا، لیکن وہ لوگ بچے نہیں اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور بالآخر وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جو چن لیے گئے، جن کو اللہ نے چن لیا ہے ان بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اس سے مراد اللہ کے نبی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھی اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اولین مصداق اللہ کے انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ان کے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ خیر بہتر ہے؟ اللہ، کیا اللہ خیر بہتر ہے، اما یشرکون، یا پھر وہ بہتر ہیں جو وہ شرک کرتے ہیں، جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، کیا وہ بہتر ہیں کہ
اللہ بہتر ہے، یہ ایک ایسی گفتگو ہے، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ ایک ایسی بات ہے جو کہہ لیجئے کہ کسی بھی کام کے آغاز کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، اس میں اللہ کے نبیوں کی تعریف ہوتی تھی، اور اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی ہوتا تھا۔ تو یہ جو توحید کا اقرار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان، یہ کسی بات کے آغاز میں ہوتا ہے، کوئی بات شروع کرنی ہو تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ آگے کسی اگلی بات کا آغاز ہو رہا ہے، اور پھر خاص طور پہ یہ سوال اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا پھر جن لوگوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے، یہ ایک سوال ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اگلے جو پورا موضوع ہے وہ وہاں تقابل کیا ہے کہ کیا وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے، کیا وہ ذات جو رزق دینے والی ہے، کیا وہ ذات جو بارش برسانے والی ہے، یعنی یوں اللہ کریم نے پورا تقابل کیا ہے، یعنی وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ اور ایک سوال بار بار آیا ہے، اور وہ سوال ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو گویا یہ جو سوال ہے اللہ خیر اما یشرکون، یہ سوال ما قبل کے واقعات کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے کہ کیا اللہ بہتر ہے کہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ کیا مطلب کہ جن لوگوں کو یہ شریک ٹھہراتے تھے انہوں نے تو نہیں بچایا کسی کو، سارے تباہ و برباد ہو گئے، تو اللہ ہی بہتر ہے۔ اور پھر ویسے بھی تاریخ کے ہر دور کے جو مشرک ہیں، تاریخ کے ہر دور کے مشرک وہ اللہ کے انکاری نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ کو ماننے والے تھے مشرک۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، ساتھ اللہ کے علاوہ اور شریکوں کو بھی مانتا ہے، وہی مشرک ہوتا ہے۔ لہٰذا تاریخ کے ہر دور کے جو مشرک تھے وہ اللہ تعالیٰ کے انکاری نہیں تھے۔ لہٰذا یہ جو سوال ہے اللہ خیر اما یشرکون، یہ اب قرآن میں جب سوال آ رہا ہے تو گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کو سوال کیا جا رہا ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ان کا عقیدہ سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، سورہ یونس کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ بتاؤ تو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، بتاؤ تو آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، بتاؤ تو تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، یہ عقیدہ اللہ کریم نے بیان کیا۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر کے تو یہ سوال ایسا ہے کہ کوئی مشرک بھی اس کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہیں، اللہ بہتر نہیں۔ ہر ایک کا جواب ہوگا اللہ ہی بہتر ہے، اور یہ چاہے کوئی مشرک ہو اس کا جواب بھی یہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مقامات پر ان کے عقیدے کی بات کی ہے وہ یہی جواب دیتے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھو زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا، سورج چاند کس کے کنٹرول میں، کہیں گے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں، اللہ۔ اسی طرح سورہ زخرف کے اندر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ اکبر۔ یہ کہیں گے کہ ان سارے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، جو غلبے والا اور حکمتوں والا ہے اس نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے سارے مشرک جانتے ہیں کہ اللہ بہتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر کے پھر آگے کچھ سوالات جو ہیں آگے بڑھائے ہیں الہ مع اللہ کہنے کے لیے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، یعنی کیا یہ شریک بہتر ہیں یا وہ ذات امن خلقہ جس نے پیدا کیا السماوات والارض، آسمان کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے پانی اتارا آسمان سے، فانبتنا بہ، اور پھر ہم نے اگایا اس سے، حدائق، بہت سارے باغات اگائے، ذات بہجۃ، رونق والے جو بالکل زمین کے اوپر رونق لگا دیتے ہیں، ایسے باغات ہم نے اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم کبھی ان کے درختوں کو اگا نہیں سکتے، اللہ اکبر۔
کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ تو یہ کہہ کے کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کہ تم کبھی بھی اگا نہیں سکتے، بیج پھینک دیا زمین میں، اندازہ تو کرو کہ بیج زمین میں پھینک دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ختم، کون اگاتا ہے؟ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سوال کیا ہے افرأیتم ما تحرثون، یہ تم کھیتی جو اگاتے ہو، زمین میں بیج پھینک دیتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم یہ اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، کیا یا پھر ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ یعنی تم تو مٹی میں پھینک دیتے ہو، پھر اس کو اگاتا کون ہے؟ اگانے والا تو اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ سوال کر کے ام من خلق السماوات والارض، کیا پھر وہ ذات، یعنی پیچھے سوال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیا شریک بہتر ہیں یا پھر وہ ذات من خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجۃ، اور پھر اگائے تمہارے لیے اس میں سے باغات، حدائق حدیقہ کی جمع، ذات بہجۃ رونق والے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور تم اس کو اگانے والے ہرگز نہیں تھے، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو راہ سے ہٹی ہوئی ہے۔ یعدلون، دو ترجمے ہو سکتے ہیں یعدلون کے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو راہ سے ہٹی ہوئی ہے۔ یہ اس کا مادہ عین دال واو لام بھی ہو سکتا ہے عدول، اور اس کا مادہ عین دال لام عدل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا مادہ عدل ہے تو اس کا معنی ہوگا بل ہم قوم یعدلون، کہ یہ اللہ کے برابر ٹھہرانے والے لوگ ہیں، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے برابری، اور اگر یہ عدول سے ہے تو اس کا مطلب اگر راہ سے ہٹے ہوئے قوم ہے، تو یہ راہ سے ہٹی ہوئی قوم ہے، یہ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو دلائل دیے ہیں نا، ان میں سے ایک بھی دلیل وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کبھی کسی مشرک نے کہا ہو کہ یہ اللہ نہیں کرتا، کوئی اور کرتا ہے۔ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ زمین و آسمان کو پیدا کون کرتا ہے؟ خود کہتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی کرتا ہے، یا پھر کہتے تھے لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ زخرف کے اندر فرمایا ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، غالب اور حکمت والے نے پیدا کیا، یعنی مشرک بھی سمجھتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح آسمان سے پانی اتارنا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر ان سے پوچھئے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو اس کے بارے میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر الٹے کدھر مرے جاتے ہیں، الٹے کدھر پھرے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح پوچھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کس نے برسایا، ان سے یہ پوچھو، اللہ اکبر، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پانی کون برساتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ مردہ کھیتی کو موت کے بعد زندگی بخش دیتا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ وہ والی خصوصیات جس کے بارے میں ہر مشرک بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، وہ اللہ نے اپنی صفات یہاں پہ ظاہر کی ہیں، اور پھر ساتھ سوال کیا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم ایسی ہے جو راہ سے ہٹی ہوئی ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں تاریخ میں آج تک مخلوق میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سوال کرتا ہے اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو جانتی نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا